یہاں کے ملازموں کا منہ دبانے کے لیے بلایا، بند کرنے کے لیے بلایا۔ عنقریب آپ دیکھیں گے پورے ملک میں جب بھی کہیں کوئی ملازم سٹرائک کریں گے، یہ وہاں بھی آدمی کو بلائیں گے۔ جموں کشمیر صرف ایک لیبارٹری ہے۔ ہمارے سے انہوں نے شروعات کی 2019 میں 370 آئین کو، بابا صاحب امبیڈکر کے آئین کو ختم کر دیا، کیونکہ اگر آپ آئین کو دیکھیں گے تو آپ 370 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ 370 صرف یہاں کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہٹا سکتی ہے، جو کہ آج ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد سی اے، اس کے بعد NRC، اس کے بعد کسانوں کا قانون۔ جو قانون لوگوں کے خلاف ہو وہ قانون ہمارے آئین کے خلاف ہوتا ہے۔ مگر ان کسانوں کو میں سلام کرتی ہوں، ان کو خالصتانی بلایا، کیونکہ ان کے سامنے جو کھڑا ہو جاتا ہے، بات کرتا ہے، اس کو آتنکوادی بلاتے ہیں، انٹی نیشنل بلاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے گینگ بلاتے ہیں۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، مسلمان ہم کو پاکستانی بلاتے ہیں۔ مگر جب انہوں نے ہمارے کسانوں کو خالصتانی بلایا، وہ ڈرے نہیں، انہوں نے پتھر نہیں اٹھایا، انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی، ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور آج ان کو کامیابی ملی، جس کے لیے جتنی بھی ان کو مبارکباد دی جائے وہ کم ہے۔ اور بھی علاقوں میں تو کہتی ہوں کہ جب انشاءاللہ سرکار بنے گی، یہ جو تمام کالونیز ہیں ان کو ریگولرائز کیا جانا چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں ان کے ہاتھ میں یہ ڈنڈا کبھی نہ آئے، جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ بانٹنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو۔ میں جموں کے نوجوانوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک جموں کشمیر میں امن نہیں ہوگا، تب تک یہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ مجھے بتائیے کتنے کارخانے لگے 2019 کے بعد؟ کتنی نوکریاں ملی؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا ملا؟ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ میں نے کہا بھوکمری میں ہم نیپال اور بنگلہ دیش اور پاکستان سے بھی پیچھے، وہ پاکستان جو قبضے میں جی رہا ہے اس وقت۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے، آپ گجر اور پہاڑیوں کی لڑائی کی جا رہی ہے۔ ہم نے کل PhD میں بھی کہا کہ ہم ان کو اپیل کرتے ہیں، آپ دونوں قومیں اکٹھے بیٹھ کے آپس میں مل جل کے فیصلہ کرو، ان کے جھگڑے میں مت آؤ۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ نفرتوں کی ان کی حد نہیں ہے۔ انہوں نے دربار منہ بند کر دیا، کبھی کہتے ہیں اتنے لوگ آؤ، پھر کہتے ہیں نہیں اب اتنے آؤ۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے جو کشمیری اور ڈوگرا آپس میں ملتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دکانوں سے سامان خریدتے ہیں، یہ اس رشتے کو توڑنا چاہتے ہیں۔ آج جموں کا دکاندار رو رہا ہے، کیونکہ جو کشمیری 6 مہینے کماتا تھا، سردیوں میں جموں آ کے خرچ کرتا تھا، آج تو وہ بھی کنگال ہے، کشمیر میں وہ بھی کنگال ہے، اور اس کو یہاں آنے کا بہانہ بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ میں نے ایک بار ایک جموں کے دکاندار سے کہا، میں نے کہا آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ کہا کیا کریں گے، یہ دیش دروہی بلاتے ہیں، جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو یہ دیش دروہی بلاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، التجا کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح لیہ اور کرگل کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ان کو سارے حقوق مل گئے، ان کی زمین باہر والا نہیں خرید سکتا، ان کی نوکریاں باہر والوں کو نہیں مل سکتی۔ اگر جموں اور کشمیر کے لوگ، خاص کر نوجوان طبقہ اکٹھا ہو جائے تو یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری نوکریاں ہو، ہماری زمین ہو، ہماری جائیداد ہو، ہمارا 370 ہو، ہمارا 35 ہو، سب کچھ ان کو واپس کرنا پڑے گا، معافی کے ساتھ۔ جس طرح ان نے کسانوں کے لیے کیا، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی کرنا پڑے گا۔